جواب ملا گناہ کبیرہ کرو یا صغیرہ کرو نیکی ضائع نہیں ہوتی، نیکیاں علیحدہ لکھی جاتی ہیں، گناہ علیحدہ لکھے جاتے ہیں۔ البتہ نیکی سے گناہ مٹتے ہیں، نیکی سے گناہ معاف ہوتے ہیں، لیکن گناہ سے نیکیاں ضائع نہیں ہوتی۔ دلیلاً یہ آیت کریمہ ہمیں علماء نے سنائی، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرہ برابر نیکی کرو گے وہ بھی قیامت میں دکھا دی جائے گی، ذرا برابر گناہ کرو گے وہ بھی قیامت میں دکھا دیا جائے گا۔ پتہ چلا گناہ بھی محفوظ ہوں گے، نیکیاں محفوظ ہوں گی، گناہ سے نیکی ضائع نہیں ہوتی۔ اب جناب یہاں اللہ نے فرمایا ان تحبط اعمالکم، تمہارے عمل ضائع ہو جائیں گے، نیکی ضائع ہو جائے گی۔ جناب نیکی کب ضائع ہوتی ہے؟ کہا کبیرہ گناہ سے بھی نیکی ضائع نہیں ہوتی۔ نیکی کب ضائع ہوتی ہے؟ جواب ملا کہ جب بندہ کفر کر بیٹھے، جب ایمان سے نکل جائے، جب ایمان ختم ہو جائے، بندہ کافر ہو جائے، تب اعمال ضائع ہوتے ہیں۔ کب ضائع ہوتے ہیں؟ جب بندہ ایمان سے نکل جائے۔ اب اللہ کا یہ فرمانا ان تحبط اعمالکم، نبی کا ادب نہیں کرو گے عمل ضائع کر دوں گا۔ عمل ضائع کرنے کا مطلب کیا ہے؟ تم کافر ہو جاؤ گے۔ کافر ہو جانے کا مطلب کیا ہے؟ تمہارا ایمان ختم ہو جائے گا۔ ایمان کب ختم ہوگا؟ جب نبی کا ادب ختم ہوگا۔ تو پتہ چلا حضور کے ادب کا درجہ فرائض سے اگلا ہے۔ نبی کا ادب ایمان ہے، ادب ہے ایمان ہے، ادب نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اگر نبی کا ادب نہ کیا تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اس بات کا متقاضی ہے، اس بات کی دلالت ہے، اس بات کی صراحت ہے کہ اے لوگوں اگر نبی کا ادب قائم رہا تمہارے دلوں کی دھڑکنوں میں ایمان قائم رہے گا، تمہارا کلمہ قائم رہے گا، تمہاری نمازیں قائم رہے گی، تمہارے سجدے قائم رہیں گے، عبادتیں قبول رہے گی۔ نبی کا ادب چھوڑو گے ان تحبط اعمالکم، کلمہ نماز روزہ حج زکات ضائع ہو جائے گا۔ کیوں؟ حضور کا ادب ہے تو ایمان ہے، ادب نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے۔ حق جاریہ یا علی یہ چاچل گناہ پونگے نعرے دے نعرہ چھکی کھلے اور کہے نعرہ نولا سکتے نعرہ لائے خدا دے بنے کہے ہرو نعرہ ہوندے تھے نعرہ لاؤ زندہ باد زندہ باد یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ اللہ اکبر کبیرہ۔ سامعین محترم سنیے گا، اب میں نے قرآن مقدس کی یہ آیت مبارکہ تلاوت کی، اب سنیے گا میرے آقا پاک علیہ السلام کے صحابہ کرام نے اس آیت کے نزول کے بعد ایسا کیا کہ آپس میں بات کرنے چھوڑ دی۔ جب آقا کی محفل لگی ہوتی دربار رسالت مآب علیہ السلام میں صحابہ کرام بات ہی نہ کرتے، بات کرنا ہوتی تو صحابہ ایک دوسرے کو اشارہ کرتے، قریب آتے اور کان پر منہ رکھ کر بات کرتے، سرگوشیوں میں بات کرتے۔ اے صحابہ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ فرمایا نبی کے ادب کی وجہ سے کر رہے ہیں، آواز اونچی نہ ہو جائے، بے ادبی نہ ہو جائے، اعمال اکارت نہ ہو جائے، سب کچھ ضائع نہ ہو جائے۔ اب سنیے گا اللہ کریم نے یہ دیکھا، اللہ کریم نے اسے پسند کیا، اللہ پاک نے اس کا قرآن میں بیان فرمایا۔ ابھی جو میں نے آیت مبارکہ پڑھی لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، آواز اونچی مت کرنا ورنہ اعمال ضائع کر دوں گا۔ یہ سورۃ الحجرات ہے، آیت نمبر 2 ہے۔ اب میں آیت نمبر 3 پڑھنے جا رہا ہوں۔ جب صحابہ کرام ادب کے پیکر بنے دیکھے اور صحابہ کرام نے بات کرنا بھی چھوڑ دی، لب ہلانا چھوڑ دیے اور کانوں میں بات کرنے لگے، سرگوشیوں میں بات کرنے لگے، اللہ کریم نے اب یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ ذرا غور سے سنیے گا اور یہ بات پوری توجہ رکھیے گا، میں قرآن سنا رہا ہوں اور قرآن سے نبی کے ادب کی اہمیت بیان کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم نے فرمایا ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن
अल्लाह क़ुलूबहुम लित्तक़वा। ऐ महबूब अलैहिस्सलाम, जो तेरी बारगाह में आहिस्ता आहिस्ता आवाजों में बात कर रहे हैं, यग़ुद्दूना अस्वातहुम, जो आवाजों को नीचे रखते हैं, इंदा रसूलिल्लाह, रसूलुल्लाह की बारगाह में, जो आपकी बारगाह में अपनी आवाजों को नीचे किए बैठे हैं। अब इसका मतलब क्या है? आवाजें पस्त करना, जो आपकी बारगाह में अदब की वजह से आवाजें पस्त करते हैं, मतलब जो आपका अदब कर रहे हैं, इनका मकाम क्या है? उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा, इनके दिलों को अल्लाह ने ईमान से भर दिया है। अब पहली आयत में फरमाया अंतहबत आमालुकुम, इस आयत में फरमाया उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा, दिलों को ईमान से भर डाला। मौला इस आयत में कहता है ईमान से भर दिया, पहली आयत में कहता है बर्बाद कर दूंगा। बात क्या है? फरमाया बात तो यही है ना, नबी के अदब की है, अदब मुस्तफा की है, ताज़ीम मुस्तफा की है। हम पहली आयत में बता रहे हैं बेअदब हो जाओगे तो सारा कुछ लुट जाएगा, बेईमान काफिर मुर्तद हो जाओगे। नबी का अदब करोगे ईमान की बहार पा जाओगे, क्योंकि ईमान अदब मुस्तफा है और अदब मुस्तफा